السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو الف لام میم چینل۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کی فہرست میں ایک ایسا نام ہے جسے بچہ بچہ واقف ہے۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کو پورے مسلمان مانتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے اور بہت نیک متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ چونکہ آپ بہت نیک تھے اور ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے تو آپ کا چرچا اس وقت پوری مسلم دنیا میں تھا اور آپ کے فالوورز اور چاہنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں سب کو صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن آپ کے انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی خبر پر مزار بنا دیا اور آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی کرامات کے مطابق جھوٹے جھوٹے قصے کہانیاں گڑھ لیں اور اس کے ذریعے سے امت کے معصوم اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مفتی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مگر جس پہ تاج الاولیاء کی نظر ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں چند علماء کے بیانات آپ کو سنانے والا ہوں، جس کو سن کر ایک بچہ بھی بول دے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کے ذریعے، جس میں ان صاحب نے کہا ہے کہ ایک شخص کے یہاں لڑکی ہوئی تو غوث اعظم نے اس کو لڑکا بنا دیا۔ آپ خود ہی سن لو۔ سرکار غوث العالم دستگیر کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، مرید تھی، میں حضرت مجھے بیٹی جو ہے وہ بیٹیاں بیٹا نہیں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جا تجھے اس مطلب بیٹا ہوگا۔ اب وہ بہت امید کرنے لگے، بھائی غوث پاک نے کہا تو بیٹا ہی ہونا ہے، لیکن وہی بیٹی ہوئی تو وہ روتے دھوتے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ عرض کیا حضور بیٹی ہے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی؟ کہا بیٹا ہے۔ حضرت نہیں بیٹی ہے۔ ارے بیٹا ہے۔ فرمایا بیٹا ہے بیٹا؟ کہا نہیں حضور بیٹی ہے۔ ارے لے جا کر دیکھ بیٹا ہے۔ جب وہ گھر لے کر کے گئے اور جا کر کے دیکھا تو وہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا تھا۔ یہ تو کھلا شرک ہو گیا نا یار، یعنی ان لوگوں نے اللہ کے اختیارات بندوں کو دے دیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے ایک اور مولوی کا بیان سنیے، جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو کیے سرکار غوث پاک کا نام لیتا تھا تو وہ جل جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جل جاتا تھا۔ ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ آج غوث پاک کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دوستو۔ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی۔ یہ تو اس شخص کے ساتھ زیادتی ہو گئی نا بھائی، کہ خواہ ان کا نام لیا اور جل گیا۔ اللہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کا ذکر تو ہم بغیر وضو کے کر سکتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بغیر وضو کے کوئی لیتا تھا تو وہ جل جاتا تھا۔ انہوں نے تو اس ولی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے بھی اونچا درجہ دے رکھا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح چلا کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیچارے معصوم اور بھولے بھالے کم علم رکھنے والے مسلمان ان کی بات مان بھی لیتے ہیں۔ خدارا آنکھ کھولو اور حقیقت کو سمجھو۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ غوث اعظم سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن بابا فرید نامی ایک اور بزرگ سے ہے۔ ان کے تعلق سے بھی کس طرح جھوٹی کہانی گڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، سنیے۔ بابا فرید گنج شکر، فجر کی نماز کے وقت میں شیطان آیا، پیروں کو دبایا، حضرت کی نماز قضا ہوئی۔ اٹھ کے فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے رب سے۔ ظہر سے لے کے عشاء تک رب سے معافی مانگ، اتنا روئے مصلی بھیگ گیا۔ پھر ظہر سے عصر تک اتنا روئے نالیوں میں سے آنسو بہہ کے جانے لگے۔ ایسی آواز آئی، بابا فرید آپ کے رب نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لی۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں شیطان خود آ کے بول رہا، بابا فرید اٹھو نماز پڑھو۔
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खुदारा अब तो ये हरकतें छोड़ दो मौलवी साहब, लोग अब एजुकेटेड हो गए हैं, अब आप सबकी ये झूठी कहानियों पर लोग यकीन नहीं करेंगे। यही मेहनत आप दीन के सही तालीमात लोगों को सिखाने में लगाओ, इससे आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस आखिरी वीडियो को देखिए जिसमें ये मौलवी साहब चीख चीख कर कह रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सारे मुरीदों को अल्लाह जन्नत में डालेगा। मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा 70 मरतबा अल्लाह ने मुझसे वादा किया, अब्दुल कादिर जो तेरे मुरीद है मैंने सबको बख्श दिया। लो अब यही बात बाकी रह गई थी, इन्होंने शेख को नबी और उनके मुरीदीन को उनकी उम्मत का दर्जा दे दिया है। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला था। और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं। अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। ये महज गुमान के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने भोले भाले मुसलमान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।